اس دین کی ہدایت کے لیے جو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اتنا انتظام کیا، اس لیے نہیں کہ ہم پیچھے جائیں۔ آج دنیا کہتی ہے نا دین پہ چلیں گے تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، سماج پیچھے چلا جائے گا، معاشرہ پیچھے چلا جائے گا۔ پیچھے جانا چاہیے، میں کہتا ہوں پیچھے جانا چاہیے۔ اور اس کی دلیل ہے، کسی نے آیت اللہ خمینی سے سوال کیا، آپ نے اسلامی انقلاب برپا تو کر دیا لیکن آپ کا ملک 300 برس پیچھے چلا گیا، 300 برس پیچھے چلا گیا۔ مادی فکر مادیات ہی تک محدود رہتی ہے، مادی فکریں یا محدود فکریں صرف محدود ہی تک دیکھتی ہیں۔ امام خمینی مسکرائے، کہا تم 300 برس سوچ رہے ہو، میں سوچ رہا تھا 1400 برس پیچھے چلا جاؤں۔ تم 300 برس کہہ رہے ہو، میں سوچ رہا تھا 1400 برس پیچھے چلا جاؤں۔ یا خمینی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر وہاں پہنچ گیا تو علی بھی مل جائیں گے، نبی بھی مل جائیں گے۔ یہ معنویت کے اعتبار سے کہہ رہے تھے، مادیت کے اعتبار سے نہیں، معنویت کو دیکھ رہے تھے۔ اس لیے کہ جو سلسلہ ہے ہمیں انہی تک پہنچنا ہے، ہمیں انہی تک پہنچنا ہے اور انہی کے ذریعے سے پہنچنا ہے، انہی کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ تو یہ جو سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے ہدایت کا، تو یہ اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم صرف یوں ہی بس سرسری طور پر دیکھتے چلے جائیں۔ ان کی معرفت اصل چیز ہے، معرفت۔ اول الدین و معرفت، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم پہلے معرفت حاصل کریں۔ جب تک کسی شے کی حقیقت کو پہچانیں گے نہیں، اس کی عظمت اور اس کے وقار کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی عظمت اور اس کے، آج کل تو اتنا مرحلہ ہو گیا ہے، جب تک ہم ذاکر کی مجلس نہیں سن لیتے تب تک اس کو ہم ممبر پہ نہیں لاتے۔ پہلے یا تو یوٹیوب میں سنتے ہیں یا سیڈیاں منگواتے ہیں بغیر پرکھے ہوئے۔ کیوں؟ اس کے ذکر بیان سے اندازہ ہوگا کہ کس منزل تک ہے یہ، اس کے علم کا اندازہ ہوگا، اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ ہر انسان اپنے اپنے، یہ اور بات ہے، اپنا اعتبار الگ الگ ہوتا ہے، اپنا اپنا مزاج الگ ہوتا ہے کہ کون کس مزاج کا حامل ہے، اسی اعتبار سے اپنے ذاکر کو پسند کرتا ہے۔ ہاں یہ مرحلہ ہے، یہ جس مزاج کا حامل ہوتا ہے اسی اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ تو یہ جب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پہلے پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر اندازہ لگا لیجیے آپ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ سارا سسٹم اس لیے کہ معرفت حاصل کریں دین کی، اور بغیر معرفت کے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بغیر معرفت کے آپ نماز پڑھ لیجئے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اگر ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، کس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پھر بغیر معرفت کے یہ رسم ہے، عبادت نہیں ہے۔ بغیر معرفت کے یہ رسم ہے، عبادت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، رسم سے کردار پستی کی طرف جاتا ہے، عبادت سے کردار بلندی کی طرف جاتا ہے۔ رسم سے کردار پستی کی طرف جاتا ہے، عبادت سے کردار بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اگر واقعاً عبادت سمجھ کے انجام دیا ہے تو انسان کو اس منزل پہ پہنچا دے گا کہ جس طریقے سے شمس امامت چمکتا ہے اسی طریقے سے 72 چمکتے ہیں۔ یہ معرفت کے ساتھ ہم اور آپ کتنی معرفت رکھتے ہیں؟ معرفت کو جاننا ہے تو کربلا